یہ اجلاس اس وقت دنیا پر حاوی مغربی طاقتوں کے نظام کے باہر ایک نیا ویژن اور متبادل پیش کر رہا ہے۔ امریکہ نے پورے عالمی نظام پر ایک ٹیرف وار شروع کر رکھی ہے۔ ایس سی او کے ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے اور رکن ممالک کو 10 ارب یوان کے قرضے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی مداخلت کے شواہد پیش کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر میں دہشت گردی کے خلاف متحدہ موقف اور ان کا ویژن ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل بہت زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے عالمی سطح پر انڈیا کی قیادت کی شبیہ مضبوط ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، لندن سے صحافی سقرائن ایمان کو سلام قبول کیجیے۔ آج بہت خاص بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم بات کریں گے 2025 کے شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن یعنی ایس سی او کے تیانجن سربراہی اجلاس کے بارے میں۔ اس اجلاس میں دنیا کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی ہے اور عالمی مسائل پر اہم بات چیت بھی کی اور فیصلے بھی کیے۔ یہ اجلاس اس وقت دنیا پر حاوی مغربی طاقتوں کے نظام کے باہر ایک نیا ویژن اور متبادل پیش کر رہا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو میں ہم اس اجلاس کے اہم تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا، تیانجن اجلاس 31 اگست سے 1 ستمبر 2025 تک چین کے شہر تیانجن میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایس سی او کے 10 رکن ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں چین، روس، انڈیا، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آبزرور اسٹیٹس اور ڈائیلاگ پارٹنرز والے ممالک اور اداروں کے رہنما بھی شریک ہوئے جو اب تک ایس سی او کے ارکان نہیں ہیں۔ اس میں شرکت کرنے والے ممالک اور اداروں کی تعداد 30 سے زیادہ بنتی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد عالمی اور علاقائی سطح پر مشترکہ موقف اپنانا تھا، اور ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ سب کچھ اس پس منظر میں ہو رہا ہے کہ جب امریکہ نے پورے عالمی نظام پر ایک ٹیرف وار شروع کر رکھی ہے۔ ایس سی او کے اجلاس کے اختتام پر رہنماؤں نے تیانجن اعلامیہ جاری کیا، جس پر سب نے دستخط کیے ہیں۔ اس میں کئی اہم نکات شامل ہیں، وہ اہم نکات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں یہ خاص طور پہ بات ہے کہ 22 اپریل 2025 کے پہلگام جموں کشمیر میں ہونے والے دہشت گردی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس حملے میں 26 بے گناہ افراد کی جانیں گئی تھی۔ ایس سی او نے اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عہد کیا ہے۔ ڈکلیریشن کا یہ حصہ انڈیا کی ایک سفارتی کامیابی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ڈکلیریشن میں پہلگام پر حملے کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا گیا، جو کہ انڈیا کی بڑی ایک بنیادی الزام یا شرط رہی ہے۔ انڈیا نے پھر بھی اس ڈکلیریشن پر دستخط کیے ہیں، تو یہ ایک تبدیلی موقف میں نظر آ رہی ہے اس تنظیم کے ارکان میں۔ اس کے علاوہ تیانجن ڈکلیریشن میں اقتصادی تعاون کے بھی خد و خال پیش کیے گئے ہیں۔ چین نے ایس سی او کے ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے اور رکن ممالک کو 10 ارب یوان کے قرضے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایس سی او رکن ممالک کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس اور پی ایچ ڈی پروگرامس شروع کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ ظاہر ہے اس میں چین سر فہرست ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک صنعت کے شعبے سمیت ماحولیاتی تحفظ، توانائی کے تحفظ اور صاف توانائی یعنی گرین انرجی کی ترقی کے اصولوں کے مطابق مؤثر ویسٹ مینجمنٹ اور وسائل کے استعمال کے ساتھ پائیدار ترقی کے وسائل پر تعاون کو مضبوط بنائیں گے، تاکہ ایس سی او کی پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں شراکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیانجن ڈکلیریشن میں عالمی حکمرانی میں ملٹی پولر ورلڈ کی حمایت کی گئی ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کو صرف ایک یا دو طاقتوں کو زیر سر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام ممالک کی رائے اور تعاون کو مد نظر رکھا جائے۔ اس وقت دنیا امریکی نظام کے تحت یونی پولر ورلڈ میں رہ رہی ہے، اور شاید یہ اسی کے ایک متبادل پیش کیا جا رہا ہے، ملٹی پولر ورلڈ۔ ایس سی او رکن ممالک کو اپنی ڈیجیٹل خود مختاری کا حق دینے کی بات کی گئی ہے، یعنی ہر ملک اپنی سرحدوں میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل نظام کو خود منظم کر سکتا ہے۔ یہ حق تسلیم کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ، ثقافتی تبادلے ڈکلیریشن میں ان کا ذکر ہے۔ ڈکلیریشن میں ماحولیاتی تحفظ، پائیدار ترقی اور ثقافتی تبادلوں پر زور دیا ہے تاکہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اور ماحولیاتی فلاح بھی ممکن ہو۔ اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن نے SCO میں شرکت کرنے والے آبزرور اور ڈائیلاگز پارٹنرز والوں کی حیثیت کو ضم کرنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی انہیں ایک حیثیت دی ہے۔ یہ ایک تبدیلی ہے صرف ایک تنظیمی سطح کی۔ SCO ممالک نے زراعت اور کامرس میں شراکت داری نے پارٹنرشپ تیار کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اس پر عملی اقدامات نظر نہیں آئے ہیں اور سیاحت اور دوائیوں کی مشترکہ ترقی پر بھی ان کا اتفاق رائے ہوا ہے۔ تنظیم کے شرکاء نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وابستہ سیکیورٹی کے خطرات کو روکنے میں تعاون کے لیے اپنی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ اس میں بھی عملی اقدامات نہیں ہیں لیکن ایک ڈائریکشن کا تعین کیا گیا ہے۔ SCO ممالک سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں اور جو انوینشن ہے، اختراعات کو مضبوط بنانے اور اس میں تعاون کرنے پر بھی متفق ہوئے ہیں۔ یہ ایک ویژنز ہے، ان پر ابھی عملی اقدامات کا کوئی اسٹرکچر فریم سامنے نہیں آیا ہے۔ SCO نے کسٹمز پارٹنرشپ کی ترقی کا خیر مقدم کیا جس میں ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات اور سنگل ونڈو اور سمارٹ کسٹمز کے میکینزم بھی شامل ہیں۔ یہ تجارت اور آپس میں آنا جانا جو لوگوں کا ہوگا اس میں سہولیات، تجارت کے خاص طور پہ لیے جو سامان جاتا ہے آتا ہے اس میں جو کلیئرنس کے مسائل آتے ہیں، ان میں ایک کوئی یہ سب آپس میں ایک سٹینڈرڈ بنائیں گے تاکہ سہولت ہو تاجروں کو، ٹریڈرز کو، اور اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن بڑھ سکے۔ ایسے کرو کہ ممالک نے ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں منصفانہ اور متوازن تعاون کو مزید فروغ دینے کی وکالت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ نئی بین الاقوامی ٹرانسپورٹیشن کے راستوں کے قیام اور موجودہ راستوں کی بہتری جیسے نارتھ ساؤتھ یا ایسٹ ویسٹ کوریڈورز کی سرگرمیوں کو بڑھانا انتہائی اہم ہے۔ یہ چین کے لیے بھی بہت اہم ہے اور دوسرے ممالک کے لیے پاکستان اور ایران یا افغانستان، برما، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کے لیے بڑا اہم ہے تاکہ یہ کوریڈورز بڑھیں اور تجارت کو فروغ مل سکے۔ اس میں ظاہر ہے چین اور روس دونوں کو بہت فائدہ ہوگا جو کہ ایک لحاظ سے ساؤتھ سے کٹے ہوئے ہیں، ان کا براہ راست سمندر میں رابطہ ساؤتھ کے سمندر میں نہیں ہے۔ SCO ممالک NPT معاہدے کی دفعات کی سختی سے پابندی کی وکالت کرتے ہیں۔ تنظیم کے شرکاء نے ڈس آرمامنٹ اور اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے میدان میں ایک اہم ٹول کے طور پر کیمیکل ہتھیاروں کی تیاری، ان کی مینوفیکچرنگ، ذخیرہ کرنا اور اس کے استعمال پر پابندی اور ان کے طرف کرنے سے متعلق کنونشن کی مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف متحدہ موقف اختیار کرنا ضروری ہے اور کوئی دوسرا معیار قابل قبول نہیں۔ انہوں نے بھارت کے ویژن ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کو پیش کیا جسے SCO نے باقاعدہ طور پر ڈکلیریشن میں شامل کر لیا۔ یہ انڈیا کی ایک بڑی اچھی انٹلیکچوئل کامیابی ہے کہ وہ اب SCO کو ایک ویژن میں قیادت بھی مہیا کر رہا ہے اور باقی ممالک نے اس کی اس ویژن کی قیادت کو مانا بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی مداخلت کے شواہد پیش کیے اور عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نے پاکستان کی معیشت کو 152 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے رکن ممالک کو مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان انہوں نے مسلم ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور ایران اور پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا تاکہ علاقے میں امن، ترقی اور سیکیورٹی کے مسائل حل ہو سکیں۔ یہ چند اہم رہنماؤں کی میں نے تقریروں کے اقتباسات پیش کیے ہیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ دوستو، تیانجن اجلاس میں ایک بات بہت واضح ہوئی ہے اور وہ یہ کہ انڈیا نے اپنے موقف کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا، اپنی پروجیکشن اچیو کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر میں دہشت گردی کے خلاف متحدہ موقف اور ان کا ویژن ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل بہت زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے عالمی سطح پر انڈیا کی قیادت کی شبیہ مضبوط ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون اور سیکیورٹی کے نکات میں انڈیا کی ترجیحات کو شامل کر رہا اس بات کا ثبوت ہے کہ SCO کے پلیٹ فارم پر انڈیا ایک فعال اور فیصلہ ساز رکن کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اجلاس صرف انڈیا کے لیے نہیں
बल्कि चीन के आर्मी असरात के लिए भी बहुत अहम था। चीन ने SCO की मेज़बानी करते हुए न सिर्फ आलमी सतह पर अपनी क़यादत का मुजाहरा किया है, बल्कि अपनी साउथ साउथ पार्टनरशिप के अज़्म को भी वाज़ेह किया है। यानी चीन ये दिखाना चाहता है कि वो तरक्की पज़ीर ममालिक के साथ मजबूत इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है और आमादा है और वसाइल भी हैं। यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आया है। इजलास के दौरान ये महसूस किया गया है कि चीन अगरचे किसी बराह रास्त सालिस के तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी न किसी सतह पर राब्ते या पुल का किरदार अदा करने की राह हमवार कर रहा है या कोशिश कर रहा है। तियानजिन एलामिया में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़, इक़्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी के नुकात से ये वाज़ेह है कि चीन जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने और रुकन ममालिक को मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर करीब लाने की पोजीशन में है, और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पहुंच सकता है। अगरचे इन दोनों ममालिक के रहनुमाओं की साइड लाइन में बराह रास्त मुलाकात या मुसाफिया नहीं हुआ है, लेकिन चीन की पूरी कोशिश है कि इनके तजादात और इनकी जो दुश्मनियाँ हैं उनको कम अज़ कम इतना कम किया जा सके या फ्रीज़ किया जा सके कि ख़ित्ते में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन जो है उसको फ़रोग़ दिया जा सके। लिहाजा दोस्तों, इस इजलास से ये साफ ज़ाहिर होता है कि इंडिया ने SCO में अपनी तरजीहात को नुमाया किया और चीन ने आलमी सतह पर भी साख और क़यादत को मजबूत किया, साथ ही रुकन ममालिक के दरमियान ताउन और कशीदगी कम करने की राह हमवार की है। ये इजलास SCO को एक सिर्फ सिक्योरिटी या इक़्तिसादी फोरम ही नहीं, बल्कि आलमी सियासत में एक मतवाज़न और मल्टीपोलर किरदार अदा करने वाला प्लेटफॉर्म बनाने की जानिब एक अहम और बड़ा बुनियादी कदम है। ये इसका विजन भी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड करते हैं हम। अब सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद SCO नहीं रहा है, ये और की बात करने की बात है। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सकाफ़ती ताउन इसके एजेंडा का अहम हिस्सा बन गए हैं। तरक्याती बैंक के क़याम से रुकन ममालिक में सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इजाफा होगा। इसका फ़ायदा ख़ास तौर पर अफ्रीकी ममालिक को बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान को तो पहले ही पहुँच रहा है चीन की वजह से, जो कुछ CPEC में इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन हर तंजीम की तरह अब हमें ये बात ज़हन में रखनी होगी, SCO को भी चैलेंजेस का सामना है। हमने अभी तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मीठी मीठी बातें की, अब ज़रा सी कुछ कड़वी बातें भी कर लें। बाज़ नाक़दीन कहते हैं कि ये तंजीम मगरबी मुखालिफ ब्लॉक के तौर पर देखी जा सकती है, जिससे आलमी तक़सीम बढ़ सकती है, मज़ीद बढ़ सकती। एक ऐसे दौर में जब दुनिया का पूरा मालियाती निज़ाम अमरीका की गिरफ्त में है, तो SCO जैसी नई तंजीम का मगरब से टकराव इसे कमज़ोर कर सकता है। अभी कोई मुतबादिल आलमी निज़ाम नहीं है अदायगियों का, या करेंसी कोई अभी यूनिवर्सल नहीं है डॉलर की तरह, लेकिन बहरहाल कोशिश हो रही है। तियानजिन इजलास और एलामिया से ज़ाहिर होता है कि SCO आलमी हुक्मरानी में एक मुतबादिल मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये देखना भी बाकी है कि आया ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के क़याम में मददगार भी बन सकते हैं, या रुकन ममालिक के मुख्तलिफ मफादात के बाइस और इसके आपस में इख्तलाफात के बाइस इसका डिक्लेरेशन सिर्फ एक बयान की हद तक महदूद रह जाए। ये खदशा है। अब तक SCO ने बयानात बहुत दिए हैं, अमली इक़दामात कम कर पाया है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ अमली इक़दामात का भी वादा किया है और एक फ्रेमवर्क भी बनाने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या बनता है, ये हम मुस्तक़बिल में देखेंगे। दोस्तों, ये था हमारा एक तफसीली समझ लीजिए प्रोग्राम SCO 2025 तियानजिन इजलास के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपने तमाम अहम निकात समझ लिए होंगे और आलमी सतह पर SCO के किरदार को बेहतर अंदाज में जान सके होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम वीडियो पसंद आया है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्याल के साथ कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।